خودداری کے ساتھ زندگی گزارے، ہاتھ نہ پھیلائے کبھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا حضور۔ میرے رسول کریم علیہ السلام اس چیز سے صحابہ کی توجہ ہٹاتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس قدر زیادہ ٹیمیں ہیں چندہ جمع کرنے والی کہ چندہ دینے والے پریشان ہیں کہ دینا کہاں پہ، اس قدر زیادہ۔ اور آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اپنے پیسوں پہ نہیں جینا، دوسروں کے پیسوں پہ گزارا کرنا ہے، لوگوں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے۔ ہمارا ذہن بنتا جا رہا ہے، اور ڈھیروں نوجوان ہیں جو سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سہارے خوابیں دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میری آنکھ امریکہ میں کھلے اور میری لندن والی پھپھی اگر مہربان ہو گئی تو پھر تو کام بن گیا۔ یہ بزدل قومیں ہیں جو اس طرح سوچتی ہیں کہ پکڑ دکڑ کے دائیں بائیں جا کے میں گزارا کر لوں گا۔ ترمذی شریف کے لفظ، صحابی وہ والے کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی ہوگا، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالی، جو رویا کرتے تھے کہ حضور یہاں دل نہیں لگتا تو وہاں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا۔ تو ان کی اس چاہت پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت میں بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ حضرت ثوبان بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر تو ایک۔ تو حضرت ثوبان بن مالک عرض کرنے لگے حضور مجھ سے وعدہ لے لیں، آپ بے شک نہ کریں، میں تو غلام ہوں نا، غلام برابری تھوڑی کرتے، آپ مجھ سے لے لیں، آپ بے شک نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایک تو کر میرے ساتھ، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ حکم کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وعدہ کر، وعدہ کر، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، وہ تو عین اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ایک ہے سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا اور پلاننگ کرنا لوگوں کو کھانے کی، لوٹنے کی۔ یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں۔ خودداری، عزت نفس، وقار، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا اور کہنا یہی میرے حق میں بہتر تھا جو رب کریم نے مجھے دیا ہے۔ یہ آپ کو مطمئن کرے گا، یہ آپ کو سکون دے گا، یہ چیز آپ کو طاقتور کر دے گی، یہ آپ کے مزاج میں پختگی لائے گی، یہ آپ کو کھڑا ہونا سکھائے گا کہ جو اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھا مجھے رب کریم نے عطا فرمایا۔ نہ کبھی کسی کے مال پر توجہ کریں، نہ پیسے پر توجہ کریں، نہ کسی اور جانب کبھی خیال کریں، جو اللہ نے دیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، رب تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ خودداری سے جیے، عزت نفس سے۔ حضرت حکیم بن حزام بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن وعدہ لیا، فرمایا حکیم میرا دل کرتا ہے تجھ سے وعدہ لوں۔ حضور حکم کریں۔ فرمایا وعدہ کر، زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ عرض کی حضور ہو گیا وعدہ، میں کبھی کسی سے سوال، بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، ایک دن بیٹھے تھے گھوڑے پہ، ہاتھ میں درہ تھا، درہ نیچے گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام بڑی مشکل سے نیچے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو بیٹھا نہیں جا رہا، تکلیف ہو رہی، بمشکل بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور کو کام تو نہیں تھا نا کہ مجھے بتا دیتے، میں درہ پکڑا دیتا۔ تو آپ فرمانے لگے تکلیف ہوئی تو کیا ہوا، دل تو میرا ٹھنڈا ہوا ہے نا، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو نہیں کروں گا تو لہذا نہیں۔ ہم تو بلا وجہ کے محتاج بن گئے، بلا وجہ کی محتاجیاں، بلا وجہ کے معاملات۔ تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑا معیار بنائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اب نہ لوگ مولوی صاحب، پیر صاحب میری طرح کے اچھے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، وہ کسی دکان پہ چلے جائیں تو سمجھتے ہیں انہوں نے پیسے دینے ہی نہیں، تو حضرت صاحب ہیں۔ اعلیٰ حضرت چلے گئے تیل لینے دکان پہ، سرسوں کا، دکاندار کو بوتل دی، فرمایا یہ تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی۔ تو اعلیٰ حضرت پہلے یہ بھی دیکھو اتنے بڑے امام ہیں اور تیل لینے خود چلے گئے۔ اب تو اپنے گھر کے سبزی کا تھیلا اٹھاتے بھی شرم آتی ہے نا لوگوں کو۔
تو کہا یہ بھر دو، اس نے بھر دی تیل کی بوتل. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، پر آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، ویسے 5 آنے کی ہے. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دی، اور جملہ بڑا تاریخی بولا. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. یہ ریٹ لگایا تو نے، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے. مجھے نہ لودھرا سے ایک صاحب نے فون کیا، ٹائم چاہیے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. کہنے لگے اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیں. میں نے کہا بھائی کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، باقی تو انسان اللہ کے حوالے ہی ہے نا، اللہ اسباب بناتا ہے تو بندہ پہنچتا ہے. نہیں آپ اکاؤنٹ نمبر دیں. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، نہ میرا کوئی ایسا مزاج ہے، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا ضروری کام ہے. کہنے لگے جو تسی اکاؤنٹ نمبر نہیں دیندے پھر تسی آندے بھی نہیں. اتنا برا حال ہو گیا، اتنا برا حال. ابھی شاید آج کی بات ہے، دوپہر میں ایک صاحب میرے اوپر پیسے پھینکنے کے لیے اٹھے، تو میں نے انہیں منع کرنا، میرا شوق ہے 10-10 دے نوٹ. میں کہ شوق ہے پھر 5-5 ہزار دے لیا، شوق دا پتہ لگے. عجیب فلسفہ ہے ہمارا، یعنی صرف دکھلاوا ہی کرنا ہے. اور یہ کوئی نعت خواں آپ سے کبھی ڈیمانڈ نہ کرے، کوئی مولوی کوئی قاری کبھی ڈیمانڈ نہ کرے اگر آپ مارکیٹ نہ بنائیں تو. نے مارکیٹیں بنائی ہیں تو دکاندار آئے ہیں میدان میں. آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو دکاندار کبھی دکانداریاں، جو چیز خریدی نہ جائے وہ پھر بیچتا بھی کوئی نہیں. آپ نے خریدنا شروع کیا ہے تو لوگوں نے بیچنا شروع کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب بہت بڑے عالم تھے ہمارے، علامہ ارشد القادری رئیس القلم. وہ کہتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم کو نہ بلایا جلسے پہ جمشید پور، تو آپ تشریف لائے. نذرانہ قبول کرنا یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کو حضور نے کچھ دیا تو کہا حضور نہیں ضرورت نہیں، تو فرمایا عمر رکھ لو، جو خود بخود ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ رکھ لو. تو حضور مفتی اعظم ہند جب واپس جانے لگے تو علامہ ارشد القادری کہتے ہیں میں نے لفافے میں ڈال کے نا تھوڑے پیسے دیے. تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مجھے کہنا چاہیے تھا تحفہ ہے، نذرانہ ہے. میرے منہ سے نکل گیا کہ کرایہ ہے آنے جانے کا، میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا حضور کرایہ ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے لپیٹ کے نا لفافہ دوبارہ میری جیب میں ڈالا اور جلال کے ساتھ فرمانے لگے رکھ پیسے اپنے پاس، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں، جو کرایہ دے اور بلا لے. میں کرائے کا مولوی نہیں، میں وہاں جاتا ہوں جہاں محمد عربی کی محبت کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کرائے کا نہیں کہ جس نے کرایہ جمع کرایا اس کے گھر چلے گئے، کوئی معنی نہیں. زندگی میں خودداری پیدا کرے، عزت نفس. حضرت عمر فاروق کے نا پوتے ہیں جناب سالم بن عبداللہ بن عمر. امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ یہ نا طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، بڑے درویش تھے. بزرگوں نے جہاں صوفیاء کے نام لکھے ہیں وہاں ان کا بھی نام لکھا ہے. طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا. اب وہاں بھی آپ کو پتہ ہے جب جاتے ہیں نا یہاں سے رشتہ دار، تو جو بیچارہ وہاں گیا ہوتا ہے اس کی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ ملنے نہ آیا تو شاید رشتہ داری خراب ہو جائے. وہ اتنا امیر ہوتا تو بیچارہ سعودی عرب ہی جاتا، ادھر ہی کچھ کر لینا تھا اس نے. لوگ معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، پیر صاحب میں آ نہیں سکتا، مجبور ہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. بھائی پیر صاحب یہاں پیری مریدی کرنے ہیں کہ اللہ رسول کو راضی کرنے آئے ہیں؟ تو اپنا کام کر جس کام تو آیا ہوا ہے. وہاں جا کے بھی یہ فلسفہ رہے گا، ہم نمبر لکھ کے لے جائیں گے، کیا معنی ہے اس بات؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو خلیفہ آ گیا وقت کا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. بالکل آپ نے جب مکمل کیے نا 7 پھیرے بیت اللہ کے، تو آپ کھڑے تھے دروازے کے سامنے، بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے. تو آ گیا السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں امیر ہوں مکے کا، گورنر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. توجہ ہے میری بات پر؟ یہی کہتے ہیں نا کہ سیاستدان رئیس وڈیرے، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت سالم بن، اس کا بھی پہلی دفعہ کسی درویش سے پالا پڑا تھا. آپ فرمانے لگے یار کس نے تجھے امیر بنا دیا مکے کا؟ تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، بڑا بیوقوف ہے، کس نے تجھے گورنر لگا دیا؟ وہ کانپنے لگا. حضور کیا ہوا؟
فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں، یہاں آ کے بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ شعر سننا، کسی شاعر نے شعر لکھا ہے، اس نے کمال کر دیا، کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں یہ کیا بات، یہاں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میرا ابھی ذہن بنے گا کہ مجھے دے جائے 2-4 ہزار، چل دوڑ جا۔ وہ کہتا ہے مجھے پیروں تک پسینہ آ گیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بندے ہیں دنیا میں، بھگا دیا، نکل گیا۔ اب وہ نا جب حضرت طواف کر رہے تھے تو وہ باہر جا کے، اور یہ یاد رکھ لیں، دنیا کو آپ جتنا بھگائیں گے اتنی آپ کے پیچھے آئے گی، یہ اصول ہے، اور جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آگے دوڑے گی۔ آپ نے اس کو کہا دوڑ جا، وہ نکل گیا۔ اب باہر جا کے نا مسجد الحرام سے باہر، جس طرح آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکل کے کھڑے ہوتے، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے نا وہاں انتظار کرنے لگا۔ حضرت سالم بن عبداللہ فارغ ہو کے باہر آئے تو کہنے لگا حضور ایک گزارش کر لوں؟ فرمایا کرو۔ کہنے لگا جی وہاں تو بیت اللہ سامنے تھا، اب تو سامنے نہیں نا، چلیں ابھی کوئی حکم کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے چل پھر بتا، تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کر بات، کیا مانگوں؟ کہنے لگا جی دین تو آپ کے پاس ہے، میں تو دنیا دار ہوں۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے جا دوڑ جا، پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے تو اس سے کبھی نہیں مانگی کہ یا اللہ دنیا دے، میں تو اس سے بھی دین ہی مانگتا رہتا ہوں، اس کا فضل ہی مانگتا رہتا ہوں، اور تو مجھے خودداری پیدا کر۔ نوجوانوں کو بڑی ضرورت ہے عزت نفس کی، بڑی ضرورت۔ رکشہ چلا کے پڑھائی کر لو، قرضہ اٹھا کے نہ کرنا۔ رکشہ چلانے میں عزت ہے، قرضہ اٹھانے میں رسوائی ہے۔ ہاں کوئی پیشہ دنیا میں برا نہیں، ایک ہی برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، اس سے بچ جاؤ۔ یہ قرضے، یعنی اماں کو کہہ رہے ہو کہ اماں کسی سے پیسے پکڑ دے، میں نے داخلہ جمع کرانا ہے، اتنا تیرا قد ہے، جا کے 3 مہینے کی چھٹیاں مزدوری کر، کام کر، ڈیوٹی کر، اور پھر اس سے پڑھائی کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ، اور پھر جوان ہونے کے بعد وہ ابا جی کو تانا دے رہے، کہتے ہیں بھائی تو کچھ کمایا نہیں، تو چل پتر تو بڑا ہو گیا، تو کما لینا، پتہ چلے کہ تو کیا کرتا ہے۔ یہ کمزوری ہے مزاجوں کی کہ ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھتے ہیں، ہماری طبیعت نہیں۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھ لیا تھا، حاتم طائی سے، کہ آپ نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا بالکل دیکھا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگا میرے شہر کا ایک لکڑ آ رہا، یہ لکڑیاں کاٹ کے بیچتا ہے، مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، سارا شہر آیا، تو میں نے سوچا ذرا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا، میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا، جا کے میں نے دیکھا کہ ساری دنیا آ گئی، وہ لکڑ آ رہا، لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ تو میں نے اسے جا کے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حاتم طائی کی آج دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتا تو ہے، پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، ایک کسی کے دسترخوان پہ نا مجھے مزہ کوئی نہیں آتا، ہاتھوں کی کمائی کا چسکا۔ میں نے اپنے ابا جی سے ایک دن پوچھا بھائی تو انہوں پسند کی ہے؟ کہنے پتر جدوں بھوک لگی ہوئے سارا کچھ ہی پسند ہے، تو نہ لگی ہوئے تو پھر ولیمے پہ جائیں نا، پھر بندہ نخرے کرتا رہتا ہے، یہ کیا بنا لیا، یہ کیا۔ بھوک لگی ہو، یہ تجربہ کریں آپ، بھوک لگی ہو تو اچار کے ساتھ جو کھانا مزہ دیتا ہے نا دوپہر کا، کیا بات ہے اس کی، وہ تو دہی کے ساتھ بھی انسان پورا سیر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بڑا مزہ آیا جی آج۔ اصل بات یہ تھی کہ بھوک لگی تھی اور محنت کی کمائی۔ اور ایک اور بات بھی، یہ جو آدمی 5 لاکھ روپے کماتا ہے نا مہینے کے، اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی پیسے دیکھنے کی، وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا کہ میری دولت کدھر ہے، اور بینک سے آگے نکل جاتی ہے۔ پیسے کماتے ہوئے دیکھنا تو مزدور کو دیکھو، جب اسے شام کو دیہاڑی ملتی ہے نا تو وہ پہلے ہاتھ صاف کرتا ہے، پھر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ، پھر وہ پکڑتا ہے، اور جو 4000 روپے کی روٹی ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں وہ صحیح شکر نہیں ادا کرتے۔ شکر تو وہ ادا کرتا ہے جو صبح پونے میں 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے، اور دوپہر کے وقت تک نا وہ 4 پونا روٹیاں ایک برابر ہی ہو جاتا ہے سارا کچھ، اور پھر وہ جب کھولتا ہے
اللہ اکبر. اور پانی کا پیالہ پاس رکھتا ہے اور پھر وہ 2 روٹیاں خشک کھا کے اچار کے ساتھ وہ جب آسمان کی طرف ہاتھ باندھتا ہے نا، اگرچہ رب کریم تو ہر طرف ہی ہے، وہ جب کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ شکر اس کا نام ہے، اس کا نام شکریہ ہے. تو مزیدار زندگی گزارو. مزیدار، یہ مزیدار زندگی ہے مزدوری کر کے کھانا، یہ لطف والی زندگی ہے اپنے پیسوں سے جینا، یہ لطف والی زندگی ہے اپنے اخراجات کے اندر قائم رہنا. باتیں چونکہ زیادہ کر نہیں سکتا، سمیٹنا چاہ رہا ہوں. تو حاتم طائی کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا، واپس آنے لگا تو اس لکڑہارے نے مجھے آواز دی، کہنے لگا بیٹا دعوت پہ جا رہے ہو تم بھی؟ میں نے کہا میں بھی دعوت پہ جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں اس نے نا مجھے بلایا اور جب میں قریب آیا تو اس نے 5 آنے مجھے دیے، 5 دینار دیے. کہنے لگا یہ لے جاؤ، حاتم طائی کو نہ دینا، وہاں جو لانگڑی لنگر پکا رہا ہو نا اسے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگ روٹی کھانے آئیں گے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا، یہ لے جاؤ ذرا نا تو وہاں شامل کر دینا. فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور میں نے بابے کو سینے سے لگایا. میں نے کہا بابا میں امیر ہو کے سخی ہوں پر تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا.